السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ کہانی ایک کاہل اور آرام طلب نوجوان اور اس کی بوڑھی ماں کی ہے۔ عبدالغفار اعلیٰ درجے کا کاہل آرام طلب نوجوان تھا۔ محنت کرنے سے اس طرح بھاگتا تھا جیسے بکری باری سے ڈر کر بھاگتی ہے۔ عبدالغفار کے والد بہت عرصے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اس کی ماں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی رہی، لیکن جب وہ بوڑھی ہو گئی اس میں کام کرنے کی ہمت نہ تھی۔ عبدالغفار تو تھا ہی کاہل۔ صبح صبح اس کی ماں اسے جگاتی، کہتی نامعقول عبدالغفار اٹھ بدبخت، سورج چڑھ گیا ہے، تو سو رہا ہے، جا اٹھ کر محنت کر، یہ نہ ہو کہ فاقوں کی نوبت آ جائے۔ عبدالغفار اٹھتا، چائے پی کر باہر جاتا، ٹہلتا اور دوپہر کو لوٹ آتا۔ ماں پھر برا بھلا کہتی اور کھانے کو دے دیتی۔ جیسے ہی سونے کا ارادہ کرتا، ماں پھر ڈانٹ کر گھر سے باہر کر دیتی اور مجبور کر دیتی کہ وہ شام کو کچھ کما کر لائے، لیکن وہ اندھیرے میں پھرتا اور گھر کی طرف رخ کر لیتا۔ پھر ماں برا بھلا کہتی، ممتاز مجبور ہو کر کھانا دے دیتی۔ عبدالغفار مزے سے چارپائی پر لیٹ کر کھراٹے لیتا۔ روزانہ یہی ہوتا۔ آخر کار نوبت فاقوں پہ آ گئی، لیکن عبدالغفار بھی اس لعنت مزمل کا عادی ہو گیا تھا، اس لیے کوئی کام نہ کرتا تھا۔ کام کرنا تو دور کی بات ہے، کام کرنے کے بارے میں سوچنا بھی ایک دن اس کی ماں کو ایسا غصہ آیا کہ عبدالغفار کو صبح کی چائے بھی نہیں دی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لائی اور کہا، آج تبھی کھانے کو ملے گا جب تو کچھ کما کر لائے گا۔ عبدالغفار نے اپنی ماں کی خوشامد میں، میری پیاری ماں، میری شونی ماں، صبح کی چائے تو پلا دے، لیکن اس کی ماں نے سختی سے انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر عبدالغفار گھر سے نکل آیا اور منہ لٹکائے ہوئے گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ چلتے چلتے چوراہے تک پہنچا، وہاں بھیڑ جمع تھی۔ عبدالغفار بھی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا بادشاہ کا ایک ملازم اعلان کر رہا تھا، لوگو سنو، غور سے سنو، بادشاہ سلامت کا فرمان سنو۔ جیسے کہ تم سب کو معلوم ہے، کچھ دنوں سے شیر آیا ہوا ہے۔ یہ شیر آدم خور ہے، ابھی تک کئی آدمیوں کو کھا چکا ہے۔ بادشاہ سلامت کا فرمان ہے، جو اس شیر کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ اعلان ختم ہوتے ہی تمام لوگ اپنے اپنے راستے چل دیے۔ عبدالغفار سوچنے لگا، اگر میں یہ شیر پکڑ لوں تو کتنا اچھا ہوگا، لوگ مجھے بہادر کہیں گے اور بادشاہ سلامت بھی انعام سے نوازے گا اور میری ماں بھی خوش ہو گئی۔ یہ سوچتے سوچتے ایک دم اسے چائے کی یاد آ گئی۔ اب وہ صبح کی چائے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، عبدالغفار بیٹا، کسی نے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اچھی آپا تھی۔ اچھی آپا محلے کی بزرگ عورت تھی، وہ اکثر عبدالغفار کے گھر آتی جاتی تھی۔ اچھی آپا دنیا میں تنہا تھی۔ السلام علیکم آپا، عبدالغفار نے پیشانی تک ہاتھ لے جا کر کہا۔ بیٹا اللہ تیری لمبی عمر کرے، اچھی آپا نے کہا۔ کہاں چل دیے بیٹا اتنی صبح صبح؟ اچھی آپا نے کہا، آپا کوئی کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ ماں نے صبح چائے کے بغیر گھر سے نکال دیا، کہا کوئی کام کر کے آؤ گے تو کھانے پینے کو ملے گا۔ عبدالغفار نے بتایا، ارے یہ تو بہت برا ہوا۔ اچھی آپا نے افسوس ظاہر کیا۔ چل بیٹھے عبدالغفار، میرے گھر چل، میں تجھے چائے پلاؤں گی اور 2 روپے بھی دوں گی، بس تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ نا بیٹے، میرا گدھا ہے نا؟ ہاں ہاں، عبدالغفار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹے وہ مردود کل رات سے غائب ہے، رسی توڑ کر بھاگ گیا، وہ تم ڈھونڈ کر لاؤ، میں تمہیں چائے بھی دوں گی اور 2 روپے بھی۔ اچھی آپا ڈھونڈ لاؤں گا، عبدالغفار خوش ہو کر بولا۔ چل بیٹے پہلے چائے پلا دوں۔ اچھی آپا نے عبدالغفار کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئی اور چائے پلایا اور عبدالغفار گدھے کی تلاش میں نکل گیا۔ گڑیاں سڑکوں محلوں میں بھٹکتا رہا، لیکن گدھے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ گھومتے گھومتے دوپہر ہو گئی، پھر سے دوپہر ہو گئی۔ مایوس ہو کر عبدالغفار اچھی آپا کے گھر لوٹ آیا۔ ابھی وہ اچھی آپا کے گھر ہی کچھ دیر ہوئی تھی کہ بادل گھبرائے اور ہلکی ہلکی بوند پڑنے لگی۔ عبدالغفار تیزی تیزی قدم اٹھانے لگا اور اچھی آپا کے گھر تک پہنچ گیا تو خوب تیز بارش ہونے لگی۔ اس نے اچھی آپا کو بتایا کہ اس کا گدھا بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ مل سکا۔ اچھی آپا گدھے کو برا بھلا کہنے لگی۔ چونکہ بارش تیز تھی اس لیے عبدالغفار کو روک لیا۔ اچھی آپا کے لیے چائے بنانے لگی۔ اچھی آپا کا مکان کچا تھا اور اوپر کھپڑیل پڑی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے کھپڑیل جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔
عبدالغفار بولا آپا ایک شیر بھی تو آیا ہوا ہے، کئی آدمیوں کو کھا لیا ہے، اعلان ہوا ہے تمہارے بیٹے. ارے بیٹے لعنت بھیجو شیر پر، یہ شیر سے ڈرو نہ، میں نہ شیر سے ڈروں نہ ہاتھی سے، مجھے تو صرف کمبخت ٹپکنے سے ڈر لگتا ہے، ساری چیزوں کا ناس کر دیتا ہے. اچھی آپا یہاں ٹپکتی ہوئی ریل کی طرف اشارہ کر کر بولی. آپا یہ ٹپکتا ہوا ہی برا ہے. عبدالغفار نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی. یہ بھی عجیب اتفاق ہوا کہ جس وقت اچھی آپا اور عبدالغفار گفتگو کر رہے تھے اسی وقت وہ خوفناک آدمی شیر باری سے بچنے کے لیے اچھی آپا کے لیے گھر کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہوا تھا. چونکہ مکان کچا تھا، دیوار میں جگہ جگہ سوراخ تھا، اس لیے شیر نے اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا. شیر سوچنے لگا یہ ٹپکا کیا چیز ہے جو مجھ سے زیادہ خطرناک ہے، یہ عورت اور مرد دونوں ہی اسے برا بلا کہہ رہے ہیں. ہاتھی اور شیر سے بھی نہیں ڈرتی، بس ٹپکنے سے ڈرتی ہے. شاید یہ ٹپک کوئی بہت خطرناک مخلوق ہے. جیسے ہی بارش رکی شیر جنگل کی طرف چل دیا. عبدالغفار بھی گھر جانے کے لیے اٹھا. اچھی آپا نے کہا بیٹا بس ایک بار اور ذرا جنگل کی طرف کنارے کنارے نظر مار دینا، شاید وہ نامعقول وہاں گھاس چل رہا ہو. اچھا اچھی آپا دیکھ لوں گا. عبدالغفار نے گدھے کی رسی ہاتھ میں پکڑے جنگل کی طرف چلا گیا. شام کا اندھیرا خوب پھیل چکا تھا. عبدالغفار آنکھ کے چندھیایا غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا. اچانک وہ نظر آ گیا. دراصل شیر تھا، ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا اونگ رہا تھا. اندھیرے کی وجہ سے اسے گدھے سمجھ کر عبدالغفار تیزی سے اس کی طرف بڑھا. قریب پہنچ کر 2 لاتیں جمائی اور بولا یہاں کھڑا ہوا ہے؟ دن بھر تجھے ڈھونڈتا رہا ہوں، کمبخت تھوڑی دیر پہلے ہی مل جاتا، بڑھیا مجھے 2 روپے دے دیتی. شیر اچانک نازل ہونے والی اس مصیبت سے گھبرا گیا. ایک دم سے اس کے ذہن میں ٹپکے کی طرف گیا. شیر یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ٹپکا ہے. اتنی دیر میں رسی کا فندہ بنا کر عبدالغفار نے اس کے گلے میں ڈال دیا، پھر 2 لاتیں اس کی پیٹھ پر جمائیں اور اسے اپنے ساتھ ساتھ کھینچنے لگا. شیر سمجھ گیا کہ ٹپکے نے پکڑ لیا ہے. وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اس لیے خاموشی سے عبدالغفار کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. گھر پہنچ کر عبدالغفار نے اچھی آپا کے گدھے کی گم ہونے سے لے کر ملنے تک کی کہانی اپنی ماں کو سنائی اور یہ بتایا کہ صبح اسے مزدوری کے 2 روپے مل جائیں گے. ماں نے خوش ہو کر پوچھا گدھا کہاں ہے؟ اسے میں نے دروازے پہ باندھ دیا ہے، دروازے کی کنڈی لگا دی ہے. پھر عبدالغفار نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور سو گیا. صبح ہوئی تھی. رات کی خاموشی جیسے ہی ٹوٹی شیر نے ایک انگڑائی لی اور زور سے دھاڑا. عبدالغفار بے خبر سو رہا تھا. دھاڑ سن کر اچھل پڑا اور چارپائی پر نظر ڈالی تو اس کی ماں بھی اٹھ کر بھاگ گئی. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شیر کمرے میں گھس آیا ہے. عبدالغفار دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا. ڈر کے مارے کانپنے لگا. شیر جس وقت دھاڑا تھا بادشاہ کے کچھ سپاہی گلی سے گزر رہے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ شیر اس گھر میں موجود ہے. ایک سپاہی نے دروازے کی چھری سے جھانک کر دیکھا تو شیر رسی سے بندھا ہوا تھا. اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس گھر کے مالک نے شیر کو پکڑ لیا ہے اور رسی سے باندھا ہوا ہے. سپاہی دوڑتے دوڑتے بادشاہ کے پاس گئے اور فوراً لوہے کے کڑے کا انتظام کرنے کا حکم دیا. اس بہادر آدمی کو بھی ساتھ لانے کا حکم دیا جس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا. سپاہی کڑا لائے اور دروازہ توڑا گیا. کسی نہ کسی طرح شیر کو کڑے میں بند کر دیا گیا. جیسے ہی اسے خبر ہوئی کہ شیر کو کڑے میں بند کر دیا، وہ فوراً کود کر نیچے اتر گیا اور اپنی ماں کو سمجھایا کہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ گدھے کے دھوکے میں شیر کو پکڑ لایا ہے. ماں نے اس کی بات مان لی اور ایک عالی شان سجی دھجی گاڑی میں بیٹھ کے عبدالغفار محل کی طرف گیا. تمام لوگ اسے دیکھ کے حیران تھے. بادشاہ نے عبدالغفار کی بہت تعریف کی اور اسے 500 اشرفیاں، 2 عمدہ گھوڑے، 20 نوکر چاکر دیے. ایک شاندار مکان بادشاہ کی طرف سے ملا. عبدالغفار اور اس کی ماں کی قسمت بدل گئی. پیچھے نوکر چاکر، عمدہ کھانے، عیش و آرام. عبدالغفار پہلے جتنا کاہل تھا اس سے 10 گنا زیادہ ہو گیا تھا. صبح اٹھتا، ہاتھ منہ دھوتا، 11 بجے ناشتے سے فارغ ہوتا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے بادشاہ کے پاس جاتا، وہاں اپنی رائے دیتا اور عزت سے واپس آ کے اپنی باقی کا دن کاہلی میں گزار دیتا. عبدالغفار بادشاہ کا پسندیدہ آدمی بن گیا تھا اور یہ وہاں کے وزیروں اور ملازمین کو سخت ناپسند تھا. وہ عبدالغفار سے حسد کرتے تھے.
ایک دن بادشاہ کو اطلاع ملی کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ اس کے ملک کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ یہ اطلاع پا کر بادشاہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے دربار لگا کر مشورے کرنا شروع کر دیے۔ ادھر عبدالغفار سے جلنے والے وزیر اور افسران نے آپس میں کھچڑی بنانا شروع کر دیا کہ کیسے اس معاملے میں عبدالغفار کو پھنسایا جائے۔ روزانہ سکیم بناتے اور فیل ہو جاتے۔ ایک دن وزیر کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے بولا، اب دیکھو کیسے عبدالغفار کا صفایا ہوتا ہے، ساری بہادری نکل جائے گی۔ اگلے دن دربار میں بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ فوج کو تیار کرو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ اپنی فوج لے کر ہماری سرحدوں پر داخل ہو چکا ہے اور ایک بڑے میدان میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامہ، گستاخی معاف، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا۔ بادشاہ سلامت، فوج تو بعد میں تیار ہو گئی، ہمارے یہاں ایسا آدمی بھی ہے جو اکیلا ایک فوج کے برابر ہے، میرا مطلب ہے عبدالغفار صاحب وہ شیر کو پکڑ لائے تھے، میرا خیال میں پڑوسی ملک کے بادشاہ اور اس کی فوج کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ فوراً ہی دوسروں نے بھی وزیر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بادشاہ کی عقل میں یہ بات آ گئی، اس نے فوراً عبدالغفار کی حاضری ہونے پر حکم دیا۔ عبدالغفار حاضر ہوا۔ جب حاضری کا مقصد پتہ چلا تو پسینے چھوٹ گئے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اس لیے انکار کرنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ بادشاہ نصیحت کرتا رہا، کامیابی کا یقین دلاتا رہا، پھر ایک تلوار عبدالغفار کو سونپ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور استبل میں لے گیا۔ استبل میں بہت سارے شاندار گھوڑے موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا، ان میں سے ایک گھوڑا پسند کر دو۔ عبدالغفار نے جب صحت مند گھوڑوں کی پر نظر دوڑائی تو کانپ گیا۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں کوئی گھوڑا دوڑتے دوڑتے اسے زمین پر نہ پٹک دے۔ اچانک ایک گھوڑے پر نظر گئی، دبلا پتلا اور شاید لنگڑا بھی، کیونکہ ایک ٹانگ اٹھائے کھڑا تھا۔ عبدالغفار کو لگا جیسے ہی گھوڑا بیمار ہو یا بہت بھولا ہو۔ عبدالغفار نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے عبدالغفار کی کمر ٹھوکی اور کہا، شاباش، تمہاری نظر کی داد دیتا ہوں، تم نے بہت اچھی چیز پسند کی ہے، یہ ہمارے استبل کا سب سے زیادہ شاندار گھوڑا ہے۔ عبدالغفار نے گھوڑے کو دیکھا اور دل میں سوچا، شاندار گھوڑا، یہ مڑیل گھوڑا ہے، اور عبدالغفار اس پہ سوار ہو گیا۔ بادشاہ نے دعائیں دے کر اسے رخصت کر دیا۔ گھوڑا کچھ دیر تک تو لنگڑا کر چلتا رہا، پھر اچانک اس نے وہ دوڑنا شروع کر دیا تو عبدالغفار کے ہوش اڑ گئے۔ گھوڑا ایسے دوڑا جیسا کہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ عبدالغفار مضبوطی سے اس کی کمر پر چپک گیا، دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ عبدالغفار اس سے چمٹا ہوا اپنی موت کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک کچھ دور ایک درخت نظر آیا۔ عبدالغفار نے سوچا کہ میں اپنا ایک ہاتھ بڑھاؤں گا، درخت کو پکڑ لوں گا اور درخت کے ساتھ چمٹ جاؤں گا اور گھوڑا آگے نکل جائے گا۔ یہ سوچ کر ایک ہاتھ ہوا میں لہرا دیا۔ درخت جیسے ہی قریب آیا، عبدالغفار نے اس کی گردن اپنے ہاتھ جما لیے۔ گھوڑے کو جھٹکا لگا، وہ اگلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہوا تو عبدالغفار نے اس کی پیٹھ پر اپنی ٹانگیں کو لپیٹ لیا تاکہ گر نہ پڑے۔ گھوڑے نے زور لگایا اور درخت جڑ سے اکھڑ کر عبدالغفار کے ہاتھ میں آ گیا۔ گھوڑا پھر اسی ہوائی رفتار سے دوڑتا لگا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا کہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھو دوسری فوج آ رہی ہے یا نہیں۔ وزیر حکم پاتے ہی ایک اونچی ٹیلے پر چڑھ گیا اور سامنے دیکھنے لگا، پھر چونکا، گھبرا کر پیچھے ہٹا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا سرکار؟ حضور سلامت، ایک آدمی ایک پیڑ لایا ہے مارنے کے لیے۔ کیا بکتا ہے احمد؟ بادشاہ نے غصے سے کہا اور خود گھوڑے سے اتر کر قلعے پر چڑھ گیا۔ بادشاہ قلعے پر پہنچا، اس کا بھی وہی عالم ہوا۔ گھبرا کر نیچے اترا اور چیخ کر بولا، جلدی جلدی بھاگو، اللہ کی پناہ، ایک آدمی پیڑ لا رہا ہے، پتہ نہیں دوسرے کیا کیا لائیں گے مارنے کے لیے، جلدی بھاگو، جلدی مارو۔ گھوڑا ٹھیک اسی میدان میں پہنچ کر رک گیا جہاں پر کچھ دیر پہلے پڑوسی ملک کی فوج جمع تھی۔ میدان بالکل خالی تھا۔ گھوڑا جیسے ہی رکا، عبدالغفار نیچے اتر گیا، زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ جیسے سانس قابو آ گئی تو خامیاں آ گئی تو خالی میدان پر نظر دوڑائی۔ گھوڑا کچھ دور پانی پی رہا تھا، میدان میں کوئی موجود نہ تھا۔ عبدالغفار سمجھ گیا کہ پڑوسی ملک کی فوج بھاگ چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ عبدالغفار تھا، گھوڑا تھا اور جڑ سے اکھڑا ہوا پیڑ جو عبدالغفار کے قدموں میں پڑا تھا۔ بادشاہ فوج سے مخاطب ہوا، دیکھا تم نے اس بہادر سپاہی کو، یہ پیڑ اکھاڑ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے آ گیا۔ عبدالغفار سے حسد کرنے والے حیران کھڑے تھے۔
اس کارنامے پر بھی عبدالغفار کو بہت انعام سے نوازا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر بنانے کا اعلان کر دیا۔ عبدالغفار گھر لوٹ آیا، اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ ہمیں اسی وقت یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ 2 دفعہ تو بس اتفاق تھا، جیسے کارنامہ سمجھ لیا گیا، مگر تیسری دفعہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم راتوں رات اپنا سامان سمیٹ کر کسی دوسری جگہ چل جاتے ہیں، جان ہے تو جہاں ہے۔ ویسے بھی ہمارے پاس کافی دولت کٹھی ہو گئی۔ پھر اسی رات عبدالغفار اور اس کی ماں خاموشی سے شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔